اچھا حضرت، یہ خواتین کا آئی بروز بنوانا کیسا ہے؟ ایک تو اس کا حکم ارشاد فرما دیں، اور جو بنانے والی ہوتی ہیں ان کا اس کام کے لیے پیسے لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ گناہ بڑا عام ہے آج کل. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ بڑی کثرت سے کیا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی لاجکس پیش کی جاتی ہیں کہ ہم شوہر کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں اور فلانا، اور یہ مطلب اس کی توجیحات پیش کی جاتی ہیں. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، لعن اللہ النامصات والمتنمصات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے چہرے کے بال نوچنے والی اور نچوانے والی عورتوں پر. تو جو یہ نوچ رہی ہے بیوٹی پارلر والی خاتون، اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ جو بال اپنی مرضی سے نچوا رہی ہے، اللہ جل وعلا نے اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے. اور جب تک یہ بال اس طرح سے نوچنے کا عمل کرتی رہے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی مستحق ہوگی عورت. اور اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں ہی موت آ گئی تو کتنی بری موت ہے کہ جس وقت اس کا انتقال ہوا اس نے وہ عمل کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہو رہی تھی. تو اس عمل سے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اس سے بچنا لازم ہے. اس میں ایک اجازت علماء کرام نے دی ہے کہ اگر کسی عورت کے بھووں کے بال اس قدر بدھے ہو گئے ہیں کہ وہ دور سے نمایاں ہوتے ہیں اور بہت برے محسوس ہوتے ہیں، صرف اس کے لیے اجازت ہے کہ اس کو اتنا کر سکتی ہے کہ یہ نارمل بال کی طرف آ جائیں. مزید خوبصورتی کے لیے اگر کرے گی تو وہی حدیث آئے گی کہ جو چہرے کے بال نوچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے. تو صرف جو، اور ایسی خواتین کوئی لاکھ میں ایک یا دو ہوں گی جن کے اتنے گاڑے ابرو ہو گئے ہیں کہ دور سے نمایاں اور بدھے محسوس ہوتے ہیں، ان کے لیے صرف اجازت ہے کہ وہ اس کو نارمل صورت تک لانے کے لیے بال نوچ سکتی ہیں. اس سے زیادہ مزید نوچیں گی تو یہ خوبصورت بننے کے لیے ہے اور یہ وعید ان کے لیے آ جائے گی. جو یہ کام کر رہی ہیں وہ تو پہلی بات ہے کہ لعنت کی مستحق ہیں، اور اس کے جو پیسے وصول کیے جا رہے ہیں یہ اصول ہے کہ حرام کام کی اجرت بھی حرام ہوتی ہے. تو یہ کام جو کر رہی ہیں ان کے لیے یہ اجرت بھی جائز نہیں ہے، اس سے فوری طور پر اجتناب کرنا چاہیے. ماضی میں یہ کام اگر ہو گیا تو فوراً سے پیشتر اس پر توبہ کرنی چاہیے. یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا میں بھی انسان اللہ کی رحمتوں سے دور رہے گا، قبر میں بھی اللہ کی رحمتوں سے دور، اور میدان محشر میں بھی اس کی ذلت اور رسوائیاں انسان محسوس کرے گا. تو ایسے فیشن کو 100 دفعہ لعنت بھیجنی چاہیے جس کی وجہ سے انسان اس قدر وعیدات کا شکار ہو جائے. بالکل صحیح. اور یہ جو حدیث پاک ہے اس میں جو آیا چہرے کے بال، تو اس میں ابرو کے بال مراد ہیں. باقی اگر عورت کے چہرے پر بال آئیں تو وہ تو ہٹانا یہ، اور اگر شوہر کے لیے ہٹاتی ہے تو یہ تو مستحب ہے، کیونکہ باقی کسی بھی چہرے پر جو بال آتے ہیں وہ عورت کے لیے ہیں ہی نہیں، وہ تو اسے کسی بیماری کی وجہ سے یا اور کسی مسئلے کی وجہ سے آ رہے ہیں. وہ تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے. تو ایسے کہیں پہ بھی اگر چہرے پر بال آ رہے ہیں یا ہاتھوں وغیرہ پہ ہیں تو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. یہ حدیث پاک خاص طور پہ آئی بروز کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت بھی فرما دی مفتی صاحب، ماشاء اللہ.